الوفاء بشتى الصور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، میرے بھائیوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ختم ہونے کو ہے. آج 28واں روزہ ہے اور 29ویں رات ہے. شب قدر کے بارے میں ہم نے جو بیان کیا تھا اس میں آج کی رات بھی ہے. ابھی ایک رات اور باقی ہے کہ اگر ہم اس میں عبادت کریں گے اور وہ شب قدر ہوئی تو ہمیں 83 سال 4 مہینوں کے برابر ثواب ملے گا. اسی کے ساتھ ساتھ آج ہم بات کریں گے رمضان المبارک کی آخری رات، یعنی عید الفطر کی آخری رات ہمیں کس طرح گزارنی چاہیے اور اس میں کیا ہوتا ہے. پورے مہینے روزہ رکھے، قیام پڑھا، تراویح پڑھی، لیلۃ القدر میں عبادت کی، اعتکاف کیا، لیکن بہت سارے لوگوں کو رمضان کی آخری رات کے بارے میں نہیں پتا. بہت سارے لوگ رمضان کی آخری رات کو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی کچھ فضیلت نہیں ہے. تو آج ہم رمضان المبارک کی آخری رات یعنی عید الفطر کی رات کس طرح گزارنی چاہیے اور اس رات میں کیا ہوتا ہے اور اگلے دن کیا ہوگا، یعنی عید الفطر کے دن ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم ان 2-3 باتوں پر آج کی گفتگو کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو اس کا نام لیلۃ الجائزہ رکھا گیا ہے. یعنی جو عید الفطر کی رات ہے، جیسے ہی عید کا چاند دیکھے گا وہ رات ہوگی عید کا چاند، رمضان کی آخری رات، عید صبح ہونے سے پہلے والی رات. اس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں جو کل کو ہو سکتی ہے. کل 29واں روزہ ہے تو کل کو بھی یہ رات ہو سکتی ہے. اس کو کہتے ہیں چاند رات. اس کا نام ہے لیلۃ الجائزہ، انعام ملنے کی رات. جائزہ کہتے ہیں انعام کو، لیلۃ الجائزہ انعام ملنے کی رات. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو اس کا نام لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں. چاند رات بڑی اہمیت کی حامل رات ہے، اسے لیلۃ الجائزہ انعام ملنے کی رات کہتے ہیں. مسلمانوں نے رمضان کے مہینے میں روزے رکھ کر اللہ تعالی کے حکم کی پابندی کی، اللہ تعالی کے حکم کو بجا لائے تو ان کا عمل مکمل ہو گیا. اللہ نے حکم دیا تھا روزے رکھو، روزے رکھے اور تراویح پڑھی، قیام پڑھا. اب ہمارا کام پورا ہو چکا. اب آج کی رات انعام ملنے کی رات ہے. محنت مزدوری ہم نے کر لی. مزدور جب مزدوری کرتا ہے صبح سے لے کر شام تک تو شام کو وہ انتظار کرتا ہے کہ میری مزدوری مجھے دی جائے، میری مزدوری مجھے ملے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا تھا روزے رکھو، ہم نے روزے رکھے، تراویح پڑھی، قیام پڑھا، لیلۃ القدر میں عبادت کی، اعتکاف کیا. ہم نے
اپنا کام پورا کر لیا، جس طرح اللہ نے ہمیں کہا تھا ہم نے اپنا کام مکمل کر لیا. اب آج کی رات انعام ملنے کی رات ہے، دہاڑی ملنے کی رات. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس شخص نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں میں عبادت کی اس کا دل کبھی مردہ نہیں ہوگا. جو آدمی عید الفطر کی رات میں تھوڑی سی عبادت کرے، عید الاضحیٰ کی رات میں عبادت کرے تو اس کا دل کبھی مردہ نہیں ہوگا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعا کبھی رد نہیں کی جاتی. 5 راتوں میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے. 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعا رد نہیں ہوتی. 5 راتیں کون سی ہیں وہ؟ نمبر 1 جمعے کی رات. ہمارے جتنے بھی جمعے آتے ہیں یعنی کل جمعہ ہے، آج کی رات اس کو کہتے ہیں شب جمعہ. یعنی جیسے کل جمعہ ہوگا، جمعرات کا دن ختم کر کے جو رات آئے گی جمعے سے پہلے، اس رات میں دعا قبول کی جاتی ہے. یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جن میں دعائیں قبول کی جاتی ہے، دعائیں رد نہیں کی جاتی. ان 5 راتوں میں ایک ہے جمعے کی رات، دوسری رجب کی پہلی رات. رجب ایک مہینہ ہے جو عربی قمری چاند کے اعتبار سے اس کا نام ہے رجب. اسی طرح شعبان کی 15ویں رات ہمارے یہاں جسے شب برات کہتے ہیں، اس رات میں بھی دعا قبول کی جاتی ہے. اسی طرح عید الفطر کی رات، عید الاضحیٰ کی رات، ان راتوں میں دعاؤں کو قبول کیا جاتا ہے، دعائیں رد نہیں ہوتی. تو ان تمام باتوں کو سامنے رکھ کر محدثین نے یہ فرمایا کہ خاص طور پر اس رات میں جاگ کر عبادت کرنی چاہیے. ہمارے سامنے جو کل کو رات آ رہی ہے، اگر کل کو چاند ہو جاتا ہے تو ہماری وہ لیلۃ الجائزہ ہوگی، عیدی ملنے کی رات. اس کو کہتے ہیں لیلۃ الجائزہ، انعام ملنے کی رات. تو اس میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ اگر ہم اس رات میں جاگے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ کہ ہمارا دل کبھی مردہ نہیں ہوگا، ہمارا دل کبھی مرے گا نہیں. اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی گئی کہ اگر اس رات میں پورے نہ جاگ سکو، تھوڑا جاگ لو، تھوڑا حصہ جاگ لو. اور اسی طرح اس رات کی ایک فضیلت یہ ہے جیسے ہی رمضان المبارک شروع ہوتا ہے تو ہر روز اللہ تعالی جہنم سے جنت میں لوگوں کا فیصلہ فرماتے ہیں، یعنی لوگوں کو جہنم سے جنت میں جانے کے فیصلے فرماتے ہیں ہر روز 29 دن. اس رات میں جو یہ رات ہے، جتنے لوگ پورے رمضان میں، پورے مہینے میں ادھر آنے کا فیصلہ ہوا جنت میں، تو اس ایک رات میں اتنوں کا فیصلہ ہوگا جتنا 29 دن میں فیصلہ ہوا. اس ایک رات میں اللہ تعالیٰ تمام جہنمیوں کو جنت میں داخل فرما دیں گے، یعنی ان کا عذاب قبر ہٹا لیا جائے گا، ان کو معاف کر دیا جائے گا. اسی طرح ہم اگر اس رات میں عبادت کریں گے تو ہمیں بھی اس رات کی عبادت سے محروم نہیں رکھا جائے گا. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، جیسے ہی وہ رات شروع ہوتی ہے، عید کا چاند دکھا، فلمیں دیکھنی شروع کر دی، گانے سننے شروع کر دیے. پورے رمضان فلمیں بند رکھیں گے، گانے شانے بند رکھیں گے، ویسی چیزیں بند رکھیں گے، لیکن کیا سوچتے ہیں کہ اب رمضان ختم، اب ہم آزاد. تو میرے بھائیوں، ابھی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے. ابھی رمضان المبارک ختم نہیں ہوا، ابھی تو لیلۃ الجائزہ چل رہی ہے. تو لیلۃ الجائزہ میں اگر ہم پوری رات عبادت نہیں کر سکے تو 2-3 کام کر لو، انشاءاللہ اس رات سے محروم نہیں رہیں گے.
نمبر 1 عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لو، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لو، مسجد میں بیٹھ کے تھوڑی دیر قرآن پاک پڑھ لو، تھوڑی دیر استغفار کر لو، تھوڑی دیر درود شریف پڑھ کے دعائیں مانگ لو اور سو جاؤ۔ اگر پوری رات نہیں جاگ سکتے، میں یہ بتا رہا ہوں، اگر پوری رات نہیں جاگ سکتے تو سو جاؤ، سو کے اٹھو تو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھو۔ اگر ہم نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اور تھوڑے سا وقت عبادت میں لگا دیا، تھوڑا سا قرآن پاک پڑھ لیا، استغفار پڑھ لیا، ذکر کر لیا، درود شریف پڑھ لی، تو ہم محرومین میں سے نہیں ہوں گے۔ ہم اللہ تعالی ہمیں اس رات کے خیر و برکت سے محروم نہیں رکھیں گے، اس رات کی برکات ہمیں عطا فرما دیں گے۔ لیکن جو چیزیں ممنوع ہیں وہ کیا ہیں؟ نمبر 1 بازاروں میں گھومنا۔ سوچیں گے کل ڈیوٹی نہیں ہے، کل تو عید ہے، چلو پوری رات خراب کرتے ہیں، بازاروں میں گھومتے ہیں اور پوری رات جو ہے نا خرافات میں اور ویسے ہی آوارہ گردی میں گزارتے ہیں، بالکل قطعاً صحیح نہیں ہے۔ نمبر 2 فلمیں دیکھنا۔ بہت سارے لوگ پورے رمضان فلم نہیں دیکھیں گے لیکن اس رات میں شروع کر دیں گے، گانے چلائیں گے، خوشی ہے، عید ہے، خوشی ہے، عید ہے۔ نہیں، اللہ کی نافرمانی ہے۔ یہ تو ایسا ہوگا پورے مہینے ہم نے عبادت کی اور اب جب ہمیں انعام ملنے کا ٹائم ہے، دہاڑی ملنے کا ٹائم ہے، عیدی ملنے کا ٹائم ہے، تو ہم اللہ کی نافرمانی پہ اتر گئے۔ یہ تو ایسا ہو گیا۔ تو ایسا میرے بھائیوں ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس رات میں جتنے لوگ پورے مہینے میں بری کرتے ہیں جہنم سے، اس رات میں ایک ہی دفعہ سب لوگوں کو جہنم سے بری کر دیا جاتا ہے، اور جو تھوڑی سی عبادت کر لیتا ہے اس کو بھی محروم نہیں رکھا جاتا۔ اسی طرح اگلا دن جو ہوتا ہے وہ عید کا ہوتا ہے، عید الفطر۔ عید الفطر کیا ہے؟ مسلمانوں کے 2 تہوار ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ یہ مسلمانوں کی خوشی کے دن ہیں۔ ہمارے دنیا کے اندر بہت ساری قومیں رہتی ہیں، بہت سارے مذہب کے لوگ رہتے ہیں، کسی کا کرسمس آتا ہے، کسی کی ہولی دیوالی آتی ہے، کسی کا کچھ، ہر قوم کا جو ہر مذہب کے لوگ ہیں الگ الگ، سب کے الگ الگ تہوار آتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے 2 تہوار ہیں جو شریعت کے اندر ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ خوشی کے دن، خوشی منانے کے دن۔ میں عید الفطر کے بارے میں کچھ باتیں آپ کو بتلا دیتا ہوں تاکہ اگر عید الفطر میں آپ اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی ثواب ملے گا اور اللہ تعالیٰ کی رضا بھی حاصل ہوگی۔ نمبر 1 کوشش کریں میں جو چیزیں بتلاؤں یاد رہیں اور ان پر عمل کریں۔ عید کے دن جلدی اٹھنے کا اہتمام کرنا، اور دن مثلاً اٹھتے ہیں 5 بجے، کوشش کریں 4:30 یا 4:45 پر اٹھ جائیں اور 2 رکعت یا 4 رکعت نماز تہجد کی پڑھ لیں۔ فجر سے پہلے 2 رکعت یا 4 رکعت نماز تہجد کی پڑھ لیں۔ نمبر 2 فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا۔ ایسا نہیں سو رہے ہیں، عید کا ٹائم ہوگا اس ٹائم اٹھ کے بھاگے عیدگاہ میں، فجر چھوڑ دی، نہیں، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، عشاء کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے۔ نمبر 2 عید کے دن نظافہ، طہارہ، اس کا خاص اہتمام کرو، جیسے ناخن کاٹنا، اپنے بالوں کی سیٹنگ کرنا، یہ ضرور کرنی چاہیے، اور اسی طرح مسواک کا استعمال کرنا چاہیے۔ مسواک کا استعمال کرنا سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں، ہر وضو میں مسواک کا اہتمام کرتے تھے۔ اسی طرح غسل کرنا، نہانا، یہ سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، عید کے دن نہا کر مسجد میں یا عیدگاہ میں جانا۔ بہت سے لوگ ہیں جو عید کو بھی نہیں نہاتے، یا نماز کا ٹائم ہوا جلدی سے اٹھ کے بھاگیں گے نماز پڑھنے، نہیں، سکون کے ساتھ عید کے دن نہائیں دھوئیں، کپڑے پہنے، اور اسی طرح عید کے دن کوشش کریں نئے کپڑے پہنے، نیا لباس پہنے۔ اگر نیا لباس نہ ہو تو جو آپ کے پاس سب سے اچھا کپڑا ہو وہ پہنے، سب سے اچھا لباس پہنے۔
اسی طرح عطر لگائیں، خوشبو لگانے کا اہتمام کریں، اور عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے کچھ کھجوریں کھا لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز میں جانے سے پہلے کھجور کھاتے تھے۔ کس طرح؟ 3، 5، 7، 9 طاق عدد، یعنی 3 کھائیں، 5 کھائیں، 7 کھائیں، 9 کھائیں، کتنی بھی کھائیں، لیکن کھجور کھائیں۔ اگر کھجور نہ ہو تو میٹھی چیز بھی کھا سکتے ہیں۔ اور عید کی نماز پڑھنے سے پہلے، عیدگاہ میں جانے سے پہلے صدقۃ الفطر، فطرہ ضرور ادا کر دیں۔ اپنا فطرہ ضرور ادا کر کے جائیں عید الفطر میں جانے سے پہلے۔ میں نے فطرہ کے بارے میں پورا ایک بیان کر دیا ہے اب سے پہلے، جو میرا فطرہ ہوا تھا، جو میرا بیان ہوا تھا۔ فطرہ کس طرح دینا چاہیے؟ فطرے کی 4 قسمیں بتلائی جاتی ہیں: کشمش، کھجور، جو۔ اگر ہم ان کا دینا ہے تو 3.5 کلو کشمش، کھجور، جو 3.5 کلو، اور اسی طرح گندم 2.25 کلو۔ اب ان کی قیمت دیکھ لو مارکیٹ میں کیا ہے، تو میں آپ کو بہت آسان بتلاتا ہوں۔ 15 ریال فطرہ، قطر میں 15 ریال فطرہ آپ نکال دیں گے تو آپ اس سے بری ہو جائیں گے۔ تو نماز میں جانے سے پہلے فطرہ نکال دیں تاکہ آپ اس سے بری ہو جائیں۔ نمبر 8، عیدگاہ میں کوشش کریں پیدل جائیں۔ اگر عیدگاہ قریب ہے، جامع مسجد قریب ہے تو کوشش کریں پیدل جائیں، لیکن اگر دور ہے تو گاڑی سے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح عید کی نماز کے لیے جب جائیں تو تکبیرات، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ کہتے ہوئے جائیں۔ باتیں تو چلتی رہیں گی، لیکن ابھی ہم عید کی نماز کے لیے جا رہے ہیں تو اللہ کا نام بلند کرتے ہوئے جائیں۔ اسی طرح عید کے دن اپنے اوپر، اپنے بچوں کے اوپر، اپنے گھر والوں کے اوپر، والدین کے اوپر خرچ کریں جتنی آپ کی وسعت ہے، جتنے آپ کے پاس پیسے ہیں۔ اچھا کھانا بنوائیں، اچھی چیزیں بنوائیں، یہ بھی بہت بڑا ثواب ہے اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا۔ اور عید کی نماز خوشی، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھیں، پورے دل لگا کے، توجہ کے ساتھ عید کی نماز پڑھیں۔ اسی طرح نماز کے بعد خطبہ سنیں۔ ایسا نہیں سلام پھیر دیا اور بس بھاگ رہے، اپنے کمرے میں جانا ہے، دوست آئے ہوئے ان کے ساتھ نہیں، عید کا خطبہ سننا چاہیے۔ عید کا خطبہ ضروری ہے، وہ سنیں۔ اور عید کی نماز کے بعد دعا مانگیں۔ عید کی نماز کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح عید کی نماز کے بعد ایک دوسرے کو مبارکباد دیں۔ مبارکباد دینا مستحب ہے، اس کو ضروری نہیں سمجھیں، اگر دیں تب بھی ٹھیک ہے، نہ دیں تب بھی ٹھیک ہے، تو عید کے دن مبارکباد دینا مستحب ہے۔ اسی طرح اس دن کو خوشی منائیں۔ اس دن میں کیا ہوتا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلاتے ہیں، اے فرشتوں ادھر آؤ۔ یہ سب لوگ کیوں جمع ہیں؟ جب لوگ عید کی نماز کے لیے عیدگاہ میں، جامع مسجد میں جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ لوگ کیوں جمع ہو رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتا ہے، لیکن فرشتوں کے سامنے ان بندوں کی تعریف کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ آپ سے آپ کی رضا مانگنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، یا اللہ انہوں نے پورے مہینے روزے رکھے، انہوں نے پورے مہینے تراویح پڑھی، قیام پڑھا، آپ کی فرما برداری کی، آج یہ آپ سے انعام مانگ رہے ہیں، آج یہ آپ سے آپ کی رحمت، آپ کی محبت مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے فرشتوں گواہ رہو، اے فرشتوں گواہ رہو، جس نے جو یہاں جمع ہے، جو میری عبادت کرنے کے لیے آیا ہے، میں نے ان تمام روزے داروں کو، تمام تراویح پڑھنے والوں کو، تمام قیام پڑھنے والوں کو، میں نے ان سب کو معاف کر دیا، معاف کر دیا، معاف کر دیا، اور معاف بھی ایسا کیا کہ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا۔ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، ان کے جو گناہ ہیں میں نے ان کو نیکیوں سے بدل دیا۔ آج یہ اپنے گھر ایسے جائیں گے کہ ان کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیو، جب عیدگاہ سے ہم لوٹتے ہیں، عید کی نماز پڑھ کے جب ہم آتے ہیں تو ایسے آتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں معاف کر دیتے ہیں اور تمام گناہوں کو
نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ عید کا دن خوشی کا دن ہے اور بہت اچھی طریقے سے منائیں، لیکن آخر میں پھر یہی کہوں گا ان چیزوں سے بچے جن سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ خاص طور سے ہمارے لوگ کرتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، پورا دن گانے سنتے ہیں، بالکل منع ہے۔ اللہ کی ناراضگی مت مول لو، پورا مہینہ روزے رکھے، اللہ کو منایا ہے۔ آج ہم خوشی کے دن اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، یعنی ہمارا دفتر جیسے ہی کھل رہا ہے آج تک ہم نے جتنے گناہ کیے سب معاف، آج ہمارا نیا دفتر کھلے گا تو نئے دفتر میں سب سے پہلے کیا لکھا جا رہا ہے کہ ہم نے فلم دیکھی۔ اس سے بچو، تمام ان باتوں سے بچو، تمام ان کاموں سے بچو جن سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آپ لوگوں کو بھی عید مبارک۔ ہو سکے میرا آخری بیان ہو یہ، اور اگر کل چاند ہو گیا پھر انشاءاللہ عید مبارک۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به